بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 10 اسلامیات نیو بک باب صوم کا آج سبق نمبر 2 حجۃ الوداع، آج اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو بچوں، اس کا جو پس منظر ہے اس کو تھوڑا سا پہلے دیکھتے ہیں اور پھر باقی اس کے جو MCQ شارٹ کوسچن اور لانگ سوالات ہیں ان کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں کہ نبوت کے 23 سال پورے ہونے کو تھے، ٹھیک ہے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا جب باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا تو اس کے 23 سال پورے ہونے کو تھے، اور قرآن مجید بھی تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا تھا، اور اسلام جو ہے وہ پورے عرب میں پھیل گیا تھا، کیونکہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا تو ارد گرد کے جتنے بھی قبیلے تھے، لوگ تھے، وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو پھر یہاں یکے بعد دیگرے تقریباً سبھی قبائل مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ نصر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جو قرآن پاک میں سورت ہے، آپ کو معلوم ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی صورت، ٹھیک ہے، پھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اشارہ تھا کہ گویا آپ کا کام اب مکمل ہو گیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 1 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی 10 ہجری میں جو ہے خطبہ حجۃ الوداع دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور 11 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا تھا۔ اب اچھا، آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ جب مکہ 8 ہجری میں فتح ہو گیا تھا تو پھر 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیوں نہیں کیا؟ تو 9 ہجری کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا تھا، اور پھر تمام جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے حج پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے کہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری، اور اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حج کیا ہے، اور وہی حج خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ میں حج کی قیادت خود فرماؤں گا، تو دور دراز سے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ مدینہ منورہ پر پہنچی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے مکہ کی طرف جو ہے وہ سفر کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر نا یہ پوائنٹ دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر، ٹھیک ہے، ذوالحلیفہ یہ ایک مقام ہے جہاں پر مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ یہاں پر مقام ذوالحلیفہ میں احرام باندھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ذی الحجہ کو یہاں پر جو ہے اپنا احرام باندھا تھا، اور اسے مسجد شجرہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اسی میں نا پھر نبی کی، اور یہ جو ہے خطبہ حجۃ الوداع، اس کو اسلام کا جو ہے نچوڑ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک بہت مشہور واقعہ، ٹھیک ہے، غدیر خم کا جو واقعہ تھا وہ بھی اسی خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ تھا، ٹھیک ہے، جو ہے نا غدیر کہتے ہیں چشمے کو، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے، اور اب اس کے جو ہیں MCQs ان کو دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ذی الحجہ کو قیام فرمایا، کہاں پہ قیام فرمایا تھا؟ تو دال جواب ہے ذوالحلیفہ میں احرام باندھنے کے لیے،
ٹھیک ہے، یہاں سے احرام باندھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کس چیز کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا؟ ٹھیک ہے نا، یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس کا جواب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزوں کے بارے میں ہی فرمایا ہے، چوری، ملاوٹ، جھوٹ، مگر جس پر زور دیا ہے وہ ہے سود۔ بے جواب اس کا درست ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے حقوق کی پرزور تاکید کی؟ تو وہ ہے الف، عورتوں کے حقوق کی۔ فورتھ ہے، قربانی سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کیا عمل کیا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں الف، طواف کیا۔ حجۃ الوداع کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو حجۃ الوداع کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہاں پر ہے، میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں بچوں، یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ذرا دیکھیے گا۔ حجۃ الوداع کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری حج تھا۔ اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے حجۃ البلاغ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر ہے جی بچوں اس کے بعد، اور پھر ہے جی ہمارے پاس درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ تو حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت کا معیار کسے قرار دیا؟ تو یہ سارے جو ہے نا بچوں جواب یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 5 شارٹ کے کوشچن ہیں، تو ان سب کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہاں پر نا یہ 5ویں سوال میں غدیر خم کے مقام پر کیا عمل فرمایا؟ تو یہاں پر بھی یہ آ گیا ہے۔ اب بچوں حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج جو 10 ہجری میں ادا فرمایا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ پہلا اور آخری حج تھا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت کا معیار کیا قرار دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کو فضیلت کا معیار قرار دیا، نہ نسل، نہ رنگ، نہ، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ تیسرا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی کیا تعریف بیان فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور فورتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کیا عمل فرمایا؟ تو عرفات کے میدان میں وقوف فرمایا، خطبہ دیا اور دعا کی، ٹھیک ہے۔ اور 5واں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر کیا عمل فرمایا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت بیان کی اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ یہ اعلان امت میں اخوت اور قیادت کے تسلسل کی نشانی تھا۔ اب بچوں تفصیلی جوابات ہم نے تحریر کے کرنے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ حجۃ الوداع کا پس منظر بیان کریں، نیز ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہمیں اس کا پس منظر اور اچھا، تو اب اس سے جو سبق میں یہ حاصل کلام جو ہے بچوں، یہ اس کا سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ اس سبق کے شروع میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں پیراگراف آپ نے لکھنے ہیں۔ اور پھر دوسرا ہے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی ترتیب پر ایک مختصر فہرست مرتب فرمائیں۔ تو اب نا بچوں یہ جتنے بھی یہ والے پوائنٹ نہیں، بلکہ یہ والے جو پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو آخری حج میں یہ جو پوائنٹس ہیں نا، یہ خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، تو یہ پوائنٹ جو ہیں بچوں یہ آپ نے ایک ایک لائن کے ان کو شارٹ کر کے آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اور پھر بچوں ہمارے پاس تیسرا جو ہے سوال جس کا تفصیلی جواب آپ نے دینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع
میں موجود معاشی اور معاشرتی تعلیمات کو ہم اپنی عملی زندگی میں کب، کہاں اور کیسے اپنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بچوں یہ جو آخری پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ والا جو آخری پیراگراف ہے، یہ آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ بچوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔